نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم مسلمان بھائیوں، تحذیر الناس پر عامر ناحق کو تسلی بخش جواب کا بالترتیب حصہ دوم جاری ہے۔ میرے محترم مسلمان بھائیوں، اس سے قبل میں آپ سے بڑی ہی مؤدبانہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آپ میرے یوٹیوب چینل سچا مجاہد ختم نبوت کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کر لیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز کا آپ کو بر وقت نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آئیں تو برائے کرم میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کومنٹس کے ایریا میں اپنی قیمتی مشورے سے ضرور مستفید فرمائیں۔ تو میرے محترم مسلمان بھائیوں، اس پر میں عامر ناحق صاحب سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، صرف عامر ناحق صاحب سے۔ باقی جتنے بھی عامر ناحق صاحب کے چیلے چانٹے اور عامر ناحق صاحب کے دجل سے جو متاثر ہیں وہ میرے ساتھ بحث نہ کریں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ عامر ناحق صاحب، اگر تحذیر الناس میں مولانا قاسم نانوتوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے امکان نبوت اور اجرائے نبوت لکھی ہے تو پھر مرزا قادیانی کے زمانہ میں حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید اور خلیفہ مجاز حضرت مولانا سید احمد حسن محدث امروہی رحمۃ اللہ علیہ نے مرزا قادیانی کو ایسا زبردست للکارا جس پر مرزا قادیانی کے منہ سے جھاگ نکلنا شروع ہوئی اور عقد سے دست پہ دست نکلنا شروع ہوئے، تو مرزا قادیانی نے جواب میں حضرت مولانا سید احمد حسن امروہی رحمۃ اللہ علیہ کو خوب برا بلا کہا اور گالم گلوچ کی۔ تو مرزا غلام قادیانی نے یہ کیوں نہیں کہا کہ تمہارے استاد تو اجرائے نبوت کے قائل تھے اور تم اب اٹھ کر مجھے میرے دعوی نبوت پر کافر کہنے لگ گئے؟ برائے کرم عامر ناحق صاحب، اگر ایسی تحریر مرزا غلام قادیانی کی ہے تو پیش کریں۔ پہلے بھی اور پہلی ویڈیو میں بھی آپ کو میں یہ چیلنج دے چکا ہوں۔ یہ میرا عامر ناحق صاحب سے بڑے ہی مخلصانہ اور معصومانہ سوال ہے۔ مجھے امید ہے کہ عامر ناحق صاحب ضرور جواب دیں گے۔ محترم مسلمان بھائیوں، اسکرین پر آپ کو احتساب قادیانیت جلد 55 نظر آ رہی ہے۔ ہم اس کے صفحہ نمبر 281 اور 282 اور 283 اور 284 285 286 287 تک بالترتیب پڑھیں گے، لیکن ہم اس ویڈیو میں 281 82 اور 283 اور کچھ حصہ 284 کا پڑھیں گے۔ اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے احتساب قادیانیت جلد 55 صفحہ نمبر 281 اور 82۔ حضرت مولانا سید احمد حسن محدث امروہی رحمۃ اللہ علیہ اور مرزا قادیانی از مولانا مفتی نسیم احمد صاحب فریدی امروہی، حضرت مولانا سید احمد حسن محدث امروہی 1330 ہجری، حضرت
قاسم العلوم والمعارف کے ارشد تلامذہ میں سے تھے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز بھی تھے۔ تحریر و تقریر میں اپنے استاد معظم سے بہت مشابہت رکھتے تھے، اس لیے ان کو تصویر قاسم کہا جاتا تھا۔ حضرت مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانہ میں وہ کافی شہرت حاصل کر چکے تھے۔ مدرسہ اسلامیہ خورجہ اور مدرسہ عبد الرب دہلی میں مسند صدارات پر فائز رہے۔ بعدہ 1296 ہجری میں وہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایمان سے مدرسہ شاہی مراد آباد کے سب سے پہلے صدر المدرسین ہوئے۔ 1303 ہجری میں مدرسہ شاہی سے مستعفی ہو کر مدرسہ اسلامیہ عربیہ جامعہ مسجد امروہہ کی داغ بیل ڈالی۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ مدرسہ بام عروج پر پہنچ گیا اور ملک و بیرون ملک سے جوک در جوک تشنگان علوم اس دارالعلوم میں آتے رہے۔ حضرت محدث امروہی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت اور حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت کی وجہ سے یہ مدرسہ بھی دیوبند اور سہارنپور کے مدارس سے کسی طرح کم نہ تھا۔ حضرت محدث امروہی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید جو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی شاگرد نیز حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز یعنی مفسر قرآن حضرت مولانا حافظ عبد الرحمن صدیقی، محشی بیضاوی، حافظ عبد الغنی صاحب فلاودی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر باکمال اساتذہ نے اس مدرسہ کو حضرت امروہی رحمۃ اللہ علیہ کی رفاقت میں چلایا۔ استاد القراء حضرت قاری ضیاء الدین الہٰبادی نے اس مدرسہ میں درس تجوید دیا اور یہیں دورہ حدیث پڑھ کر سند فراغت حاصل کی۔ مولانا سید علی زینبی امروہی بابائے طب، حکیم فرید احمد عباسی، مولانا محمد امین الدین مترجم نفیسی جیسے سینکڑوں با کمال حضرات نے جو اپنے اپنے علاقوں میں صاحب درس و فتویٰ ہوئے اور تعلیم و تبلیغ کا کام انجام دیا، اس چشمہ فیض سے سرابی حاصل کی۔ پروفیسر عبدالعزیز میمن نے بھی اس مدرسہ میں کچھ عرصہ تعلیم پائی ہے۔ معقول و منقول کی انتہائی تعلیم اس درسگاہ میں ہوتی تھی۔ یہاں کے فارغ شدگان کی ایک طویل فہرست ہے جس کو یہاں درج کرنا مقصود نہیں۔ حضرت امروہی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاذ حضرت قاسم العلوم والمعارف کی طرح ہر فتنے کا مقابلہ کیا اور اپنی تحریر و تقریر سے باطل کو ابھرنے نہ دیا۔ باطل کی سرکوبی کرنا ان کا خاص نصب العین تھا۔ اس کام کو کہاں کہاں اور کس کس تدبیر سے انجام دیا اس کی تفصیل بھی مد نظر نہیں۔ مجھے اس مقالہ میں صرف حضرت محدث امروہی رحمۃ اللہ علیہ کی اس جد و جہد کا ذکر کرنا ہے جو انہوں نے مرزا قادیانی کے مقابلہ میں کسی بد قسمتی سے امروہہ میں حکیم محمد احسن جو ایک اچھے خاندان کے فرد تھے مرزا قادیانی کے دامے فریب میں آ گئے اور قادیان سے ان کا وظیفہ مقرر ہو گیا۔ قادیانی مذہب کے
قادیانی مذہب کے واقفین پر یہ بات پوشیدہ نہیں ہے کہ حکیم محمد احسن امروہی اور حکیم نور الدین بھیروی قادیانیوں کے یہاں نعوذ باللہ شیخین کا مرتبہ رکھتے ہیں۔ ان کو رضی اللہ عنہ لکھا جاتا ہے۔ مرزا قادیانی کی جھوٹی نبوت کا دار و مدار انہی دونوں کی دجل امیز تحقیق پر تھا۔ حکیم محمد احسن نے اپنے محلہ کے قریب رہنے والے چند اشخاص کو مرزا قادیانی کی طرف مائل کر دیا تھا۔ حضرت مولانا امروہی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ذی استعداد شاگردوں نے حکیم محمد احسن کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور وہ اپنی باطل و بیجا کوشش میں امید کے مطابق کامیاب نہ ہو سکے۔ ان لوگوں میں سے جو قادیانی کی طرف مائل ہو گئے تھے، بعض لوگوں نے توبہ کر لی تھی۔ حضرت محدث امروہی رحمۃ اللہ علیہ کو بڑا فکر تھا کہ ان کے وطن میں یہ فتنہ وبا کی طرح پھیلتا جا رہا ہے، چنانچہ وہ اپنے ایک مکتوب گرائی میں جو مولانا حافظ سید عبدالغنی صاحب فیلاؤدی کے نام ہے، اس فتنے کا ذکر فرماتے ہیں۔ بندہ نحیف احقر الزمن احمد حسن غفر له بخدمت برادر مکرم جامع کمالات عزیزم حافظ مولوی محمد عبدالغنی سلم اللہ تعالی بعد سلام مدعا ہے کہ امروہہ میں اور خاص محلہ دربار قلعہ میں ایک مرض وبائی مہلکہ یہ پھیل رہا ہے کہ محمد احسن جو مرزا قادیانی کا خاص حواری ہے، اس نے حکیم آل محمد کو جو مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے، مرزا قادیانی کا مرید بنا چھوڑا، اور سید بدر الحسن کو جس نے مدرسہ میں مجھ نکارہ سے بھی کچھ پڑھا ہے، مرزا قادیانی کی طرف مائل کر دیا۔ ان دونوں کے بگڑنے سے محمد احسن کی بن پڑی، لن تنانیہ کرنی شروع کی، طلباء کے مقابلے سے یوں عقب گزاری کی، احمد حسن میرے مقابلے پر آوے۔ میں جب مناظرہ پر آمادہ ہوا اور یہ پیغام دیا کہ حضرت مرزا کو بلائیے، صرف راہ میرے ذمہ یا مجھ کو لے چلیے، میں خود اپنے صرف کا متکفل ہوں گا، بسم اللہ، آپ اور مرزا دونوں مل کر مجھ سے مناظرہ کر لیجئے یا میرے طلباء سے مناظرہ کیجئے۔ ان کی مغلوبی میری مغلوبی، تب مناظرہ کا دعویٰ چھوڑ مباہلہ کا ارادہ کیا۔ بنام خدا میں اس پر آمادہ ہوا اور بے تکلف کہلا بھیجا، بسم اللہ، مرزا آوے، مباہلہ مناظرہ جو شق وہ اختیار کرے، میں موجود ہوں۔ میں نے اس کے بعد جامع مسجد امروہہ میں ایک وعظ کہا اور اس پیغام کا بھی اعلان کر دیا اور مرزا قادیانی کے خیالات فاسدہ کا پورا رد کیا۔ حضرت امروہی رحمۃ اللہ علیہ نے جو وعظ فرمایا تھا وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ یہ سید بدر الحسن جو ان کے بارے میں جو حاشیے میں لکھا ہوا ہے کہ مولانا سید بدر الحسن امروہی حضرت امروہی رحمۃ اللہ کے تلامذہ میں سے تھے۔ ان کی آمد و رفت حکیم محمد احسن امروہی قادیانی کے پاس رہنے لگی۔
اور ان کی باتیں سن کر حیات مسیح علیہ السلام میں ان کو شک و تردد ہو گیا۔ بہت سے علماء نے ہر چندان ان کو سمجھایا، بلکہ ان میں باطل کا اثر ہو گیا تھا، اس لیے کسی کی نہ سنتے تھے اور الٹا مناظرہ کرتے تھے۔ حضرت محدث امروہی رحمۃ اللہ علیہ کو اس کی اطلاع ہو چکی تھی۔ ایک دن ان کو حضرت کے پاس لایا گیا، وہ خود بخود آئے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو دیکھ کر فرمایا، مولوی بدر الحسن، حقیقت میں تم ہمارے طبیب روحانی ہو۔ ہمیں غرور ہو چلا تھا کہ ہمارا شاگرد اور ہمارے پاس بیٹھنے والا باطل میں گرفتار نہیں ہو سکتا۔ اب معلوم ہوا کہ یہ بات غلط ہے، تم نے ہمارا غرور توڑ دیا۔ نہ معلوم کہ کس جذبہ سے یہ الفاظ فرمائے تھے کہ مولوی بدر الحسن زار زار رونے لگے اور قدموں پر لوٹے پھرے اور اپنے فاسد عقیدہ سے توبہ کی۔ یہی بدر الحسن حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مجلس مناظرہ رامپور میں موجود تھے۔ تو میرے محترم مسلمان بھائیو، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو برائے کرم میری ویڈیو کو لازمی لائک کیا کریں اور شیئر بھی کیا کریں، اور کمنٹس کے ایریے میں قیمتی مشورے سے بھی مستفید فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔